السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل سے، اس کی رحمت سے، اس کے کرم سے انشاءاللہ خیریت سے ہوں۔ آج ہم بات کرتے ہیں بڑے ہی سینسیٹیو ٹاپک پہ، جو ہمارے معاشرے میں بہت عام سا ہو چکا ہے۔ نا امیدی، مایوسی۔ ہر انسان جسے دیکھو وہ نا امید پھرتا ہے، اسے کوئی روشنی، کوئی اپنی زندگی میں جو سکون ہے نا وہ نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا۔ اسے یوں لگ رہا ہوتا ہے جیسے زندگی ختم ہو گئی ہے، زندگی کو ختم کر دینا چاہیے، زندگی میں باقی کچھ بھی نہیں رہا۔ کسی کو مالی پریشانیاں ہوتی ہیں، کسی کو کوئی کسی کی وجہ سے کر رہا ہوتا ہے، کسی کی دوستی کی وجہ سے، کسی کی محبت کی وجہ سے، وجہ کوئی بھی ہو، تو کبھی اتنی سنگین نہیں ہونی چاہیے کہ آپ اپنی زندگی کو ختم کر دیں۔ یہ زندگی ہماری نہیں ہے، جو اتنی بڑی دولت، اتنی بڑی یہ نعمت ہے، یہ اس دینے والے رب کی عطا ہے، اور یہ اتنی فضول نہیں کہ کوئی بھی وجہ ہو اور اسے ختم کر دیا جائے۔ ہم لوگوں نے پڑھا نا، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کبھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ دیکھیں کہنے والی کون سی ذات ہے؟ ہمارا رب۔ کیا اسے نہیں پتا کہ ہم تکلیف میں ہیں؟ کیا اسے نہیں پتا کہ ہم کتنی مصیبتوں سے گزر رہے ہیں؟ کیا وہ نہیں جانتا کہ ہم اپنی ذات پہ کتنے گناہ کرتے ہیں، کتنا ظلم کرتے ہیں؟ وہ سب جانتا ہے۔ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اور یقین کریں وہ 70 ہماری دنیا کی کاؤنٹنگ کے نہیں ہیں، وہ 70 اس رب کے ہیں۔ وہ 70 وہ ہیں کہ وہ ہمارے باطن کو ہمارے ظاہر کی طرح جانتا ہے، اسے کبھی کوئی چھپ نہیں سکا، کوئی چیز اس کی نظروں سے چھپ نہیں سکتی۔ سمندر کی تہ میں بھی 70 پردوں میں چھپ جاؤ، مجھے سب پتا ہوتا ہے۔ کیا وہ ہمارے گناہوں سے واقف نہیں ہے؟ کیا اسے نہیں پتا کہ میرے بندے گنہگار ہیں؟ اس نے کہا کچھ بھی ہو جائے میری طرف آنا، میری رحمت تمہیں لپیٹ لے گی، میری رحمت بڑی وسیع ہے۔ اس نے اپنے عرش پہ لکھ کے رکھا ہوا ہے میری رحمت میرے غضب پہ حاوی ہے۔ تو ہاں کیوں نہ ہو، ہم جتنے گنہگار ہیں، جتنے ہم گناہ کرتے ہیں، ایک رب بھی تو ہے جو ہمیں کھانا دیتا ہے، ہمیں رزق دیتا ہے، ہمارے گناہوں کو چھپا کے عزت دیتا ہے۔ کون ہے اور اتنا کریم، کون ہے اتنا رحیم؟ اگر ہمارے ماں باپ بھی ہمارے وہ گناہ جان لیں جو ہم ان سے چھپا کے کرتے ہیں، تو یقین کریں وہ ہمیں اپنے گھر میں نہیں رکھیں۔ ہمارے پہ رزق تنگ ہو جائے، ہم پہ وہ کھانا تنگ ہو جائے جو ہمیں وہ دیتے ہیں، کہ صدقے جاؤں اس رب کے، وہ نہیں کرتا۔ جو فرشتے ہمارے گناہ اس کی بارگاہ میں لے کے جاتے ہیں، انہیں کے ذریعے وہ ہمیں رزق دیتا ہے۔ لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ کبھی بھی نا امید نہ ہو۔ نا امیدی کو اللہ تعالیٰ نے کفر کیوں کہا جانتے ہو؟ جب ہم نا امید ہوتے ہیں نا، سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کا انکار کر دیتے ہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ کوئی ایسی ذات ہے جو ہمیں معاف کر کے ہمیں سینے سے لگا لے گی، جو ہمیں محبت دے گی، جس آغوش میں ہمیں سکون ملے گا۔ ہم اپنے رب کا انکار کرتے ہیں، اسی لیے تو اسے کفر کا درجہ دیا گیا۔ اے میرے بہن بھائیو، دیکھو ہم بڑے گنہگار ہیں، ہمارے دن رات گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ کوئی اس میں شک نہیں ہے کہ ہم اپنی ذات پہ بہت ظلم کرتے ہیں، لیکن ہمیں کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، ہمیں اس رب سے نہیں بھاگنا۔ ہمیں دیکھو، جب ایک ماں بچے کو مارتی ہے نا، اسے کچھ بھی کہتی ہے، تو بچہ پلٹ پلٹ کے ماں کی طرف آتا ہے، ماں کو غصہ آ رہا ہوتا ہے، ماں پیچھے دھکیلتی ہے، لیکن بچہ کیا کرتا ہے؟ بچہ اتنے ہی زور سے ماں کی گود میں آتا ہے۔ ابھی ماں مار رہی ہے، ماں ڈانٹ رہی ہے، لیکن وہ ماں کے ہی قریب جاتا ہے۔ تو ہماری جو آغوش ہے، جو ہمارا سکون ہے، وہ صرف ہمارے رب کی ذات ہے۔
ہم کیوں پریشان ہو؟ ہمیں کیوں دنیا کے دکھ، دنیا کی تکالیف، کبھی کاروبار کی، کبھی کسی رشتے کی، کبھی کسی دوستی کی، کبھی بچوں کی فیس کی، کبھی اپنے بچوں کی بیماری کی، کبھی خود کی، کبھی ماں باپ کی، ہمیں یہ ساری چیزیں مایوسی کی طرف کیوں لے کر جائیں؟ ہم کیوں بولیں کہ ہمارا رب ہے؟ ہمارا رب وہ جو ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، جو ہمیں بخشنے کے، جو ہمیں اپنے قریب کرنے کے 70 بہانے دیتا ہے کہ میرا بندہ اب سنبھل جائے، میرا بندہ اب میرے قریب آ جائے، میرا بندہ مجھ سے توبہ تو کرے، میرا بندہ میرے قریب تو آئے، میرا بندہ اپنے دکھ سکھ مجھے بتائے تو۔ یقین کرو وہ بڑا بے نیاز۔ ہمیں کبھی بھی اس کی رحمت سے نا امید نہیں ہے، ہمیں اس سے دور نہیں ہونا۔ ہمیں جو بھی تکلیف ہے، ہمیں جو بھی مسئلے ہیں، آؤ اس کی بارگاہ میں، آؤ اس کے قریب۔ یقین کرو اس سے زیادہ کوئی بھی سننے والا نہیں، اس سے زیادہ کوئی بھی سمجھنے والا نہیں، اس سے زیادہ ہمیں کوئی پیار کرنے والا نہیں۔ آؤ نا اس کی بارگاہ میں۔ کبھی دل پھٹ رہا ہو، کوئی راہ نظر نہ آ رہی ہو، کوئی سن نہ رہا ہو، کبھی کسی کو کال کر رہے ہو، کبھی کسی سے بات کرنے کو دل کر رہا ہے، شاید سکون آ جائے، کبھی کسی کے قریب جاؤں، کبھی کسی سے شیئر کروں۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں کس سے شیئر کروں۔ ہے نا وہ رب جو دن میں ہمیں 5 دفعہ خود ہی یاد کرتا ہے۔ اور یقین کرو ہم ایسے مسلمان ہیں، ایسے اس کے بندے ہیں، ہم تو جو اس کا میسیج ہے وہ بھی اچھے طریقے سے نہیں سن سکتے، عمل تو ہم نے بڑی دور کرنا ہے۔ تو آؤ نا، کبھی دل پھٹ رہا ہو، دل پریشان ہو، نا امیدی نے ڈیرا ڈال دیا ہو، اور دل کر رہا ہو کہ فوراً سے مر جاؤ، خودکشی کر لو، تو اس کا نام لو، اسے پکارو۔ اے میرے اللہ، اے خالق کائنات، اے میرے اللہ میں تھک چکا ہوں، اے میرے مالک میں تھک چکی ہوں، اے میرے مولا مجھے سنبھال لے، مجھے اپنی رحمت کی آغوش میں لے لے۔ یقین کرو اس کا نام ایک ایسی میڈیسن ہے، اس کو لیتے ہی سکون آنا شروع ہو جاتا ہے، اسے پکارنے سے دل کے اندر سکون اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ چاہے تمہیں ادھر سے اٹھنے کی ہمت نہیں ہو رہی، نہیں اٹھا جا رہا، رب تو ہر جگہ سنتا ہے۔ اس نے ایسا تو کوئی نہیں کہا کہ بس میں جائے نماز پہ ہی سنتا ہوں۔ جہاں بیٹھے اسے پکارنا شروع کر دو، جہاں بیٹھے اسے آواز دو، اسے اپنے سارے دکھ بتاؤ۔ کبھی نا چھوٹے سے بچے کو دیکھنا اپنی ماں کے ساتھ کیسے راز و نیاز کرتا ہے، ابھی اسے کرنا نہیں آتا، ابھی اسے بتانا نہیں آتا، لیکن بڑی چاہ سے، بڑے پیار سے، بڑی توجہ سے وہ اپنی ماں کو ہر بات بتاتا ہے۔ کیا ہم اتنے بڑے ہو گئے ہیں، ہم خود کو بڑے سمجھتے ہیں نا، ہم اسے کوئی بات نہیں کرتے۔ ہمارے رب کے سامنے ہم کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم وہ جیسے ماں کہتی ہے نا تم جتنے مرضی بڑے ہو جاؤ میرے لیے بچے ہو، وہ تو ہمارا رب ہے، ہم اس کے سامنے کیسے بڑے ہو سکتے ہیں؟ تو خدا را کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اسے پکار کر تو دیکھو، وہ پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہے، وہ بڑی توجہ سے سنتا ہے۔ کبھی اسے بتا کر تو دیکھو، کبھی اسے راز و نیاز کر کے تو دیکھو، دل سکون میں نہ آئے تو کہنا۔ اللہ تعالی ہمیں کبھی بھی خود سے دور نہ کرے، کبھی بھی اس دنیا کی رنگینیوں میں ہم گم نہ ہو جائیں کہ ہم اس کی رحمت سے نا امید ہو جائیں۔